السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 5 کام میں کبھی شرم نہ کریں جبکہ ان کو بے شرم ہو کر کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 5 کام کو آپ بے شرمی کے ساتھ کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں اور ان 5 کاموں کے بارے میں جان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ممبر پہ بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس مجمع میں ایک شخص پر پڑی جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا تھا اور وہ اپنے پھٹے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کو 5 کاموں میں کبھی بھی اس طرح شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان 5 کاموں کو انسان کو بے شرم ہو کر کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ ان 5 کاموں میں شرم مت کرنا، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے اگر انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اپنے بوڑھے ماں باپ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی خدمت سے پریشان نہیں ہوتا ہے اور ان کی خدمت سے اکتاتا نہیں ہے، تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ایسے انسان اس دنیا میں نیک اور فرمانبردار اولاد پاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فرمانبردار بناتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ کبھی بھی اپنے بڑے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا، یہ شرمندگی محسوس مت کرنا ان کی خدمت کرنے میں اور ان پر فخر کرنا۔ نمبر 2، اپنی ادھاری مانگنے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کبھی بھی اپنی ادھاری کو مانگتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ قرضے کو آپ بے شرم ہو کر تب تک مانگتے رہیں جب تک وہ آپ کو واپس نہ ملے۔ ناظرین، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کو یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا وہ مال واپس آتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارا آپس میں پیار رہ پاتا ہے۔ اس لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس مانگنے میں آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ بے شرم ہو کر آپ تب تک اپنی ادھاری واپس مانگتے رہیں جب تک وہ آپ کو مل نہیں جاتی۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار رہے گی۔ نمبر 3، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندہ مت ہو، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے ولی اللہ انبیاء کی نشانی ہوتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندگی محسوس مت کرنا، بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی پیون لگے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 4، کھانا مانگتے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی کھانا مانگنے میں شرم محسوس مت کرنا۔ اگر انسان کہیں پر بھوکا ہے تو وہ وہاں پر اسے کھانا کھانے کے لیے کچھ دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنے کسی رشتہ دار یا پھر کسی دوست کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں
اور وہ ہم سے کھانے کے لیے پوچھتے ہیں، تو اگر ہم کھانا نہ بھی کھا کے آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہم کھانا کھا کر آئے ہیں. تو آپ کھانا کھانے میں کیسی بھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہاں مجھے کھانا کھانا ہے. یا پھر اگر وہ آپ سے نہ پوچھیں تو تب بھی آپ بھوکے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ مجھے کھانا کھانا ہے. اس میں شرم محسوس نہ کریں. نمبر 5، اپنے غریب دوست پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنے غریب دوست پر، اپنے کسی غریب رشتہ دار پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوچھنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، مزید جان سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے چاہے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی آپ کے اپنا ہو، جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے. اس بات میں بھی کبھی اس طرح شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 5 کام آپ اپنی زندگی میں بھول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، اس کو کبھی بھی ذلیل نہ کریں اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی بددعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں. نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہ ستائیں. ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض رہیں، پریشان رہیں. جس شخص سے اس کی ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. نمبر 3، حرام مال سے بچیں. تیسرا کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں. ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں. اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اگر آپ ایک مومن ہیں تو اس میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب ہرگز نہ کریں. بہت ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ کہیں حرام کا، بے ایمانی کا، دھوکے بازی کا، غداری کا تو نہیں ہے. اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں، کیا یہ کسی ذریعے سے کمایا گیا ہے اور یہ کس طرح کمایا گیا ہے. نمبر 4، جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے. قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والی پر لعنت فرمائی گئی ہے. ناظرین، اس لیے آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسا شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں. ایسا شخص بھی کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جس کی فطرت میں جھوٹ ہو تو جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں. نمبر 5، سود کھانے سے بھی بچیں. اسلام میں سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جس سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو اگر آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو سود لے کر اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں. زندگی میں بہت ساری برائیاں اور پریشانیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب چاہتے ہیں تو آپ ان باتوں کا ضروری خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور رہے گی، آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے، آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.